کلاس روم میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف پنکھے کی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس وقت کا یشما کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ پروفیسر فرحات، جن کی شخصیت کا رعب پورے کالج میں مشہور تھا، آج غصے کی انتہا پر تھے کہ ان کی پیشانی پر ابھری ہوئی رگیں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ انہوں نے غیظ و غضب سے بھری نظروں سے یشما کو دیکھا جو سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اور پھر اچانک میز پر پڑا ہوا پیپر اتنی زور سے پٹخا کہ پوری کلاس اچھل پڑی۔ کہیں پیپر چوری تو نہیں کر لیا تھا؟ چوری کرنے کی عادت تو آپ کی بچپن کی ہے۔ ان کے ان زہریلے الفاظ نے یشما کے وجود کو چھنی کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ طنز صرف ایک پیپر کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس پرانے زخم پر نمک پاشی تھی جسے وہ برسوں سے چھپاتی آئی تھی۔ یشما کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پچھلی پوری رات کا وہ خوفناک منظر اس کے ذہن میں بجلی کی طرح گونج گیا، جب وہ فرحات کے بے لگام جنون اور تشدد آمیز رویے کو برداشت کرتی رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، جسم میں جان باقی نہیں رہی تھی، اور اب یہ سرعام رسوائی اس کے لیے آخری کیل ثابت ہوئی۔ اس نے ہمت جمع کر کے کچھ کہنا چاہا، لیکن آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ فرحات، مجھے متلی ہو رہی ہے۔ وہ نکاہت اور لاپرواہی کے عالم میں سب کے سامنے اس کا نام پکار گئی، جس پر پوری کلاس میں ایک حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ طلباء نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ایک شاگرد اپنے پروفیسر کو نام سے کیسے پکار سکتی ہے، لیکن یشما کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے دیواریں گھوم رہی تھیں، اور اس سے پہلے کہ فرحات کی آنکھوں میں چمکتا غصہ کوئی نیا رخ اختیار کرتا، یشما کا وجود ڈھیر ہو کر فرش پر جا گرا۔ کلاس میں ایک ہاہاکار مچ گیا۔ فرحات کے چہرے کا رنگ پل میں اڑ گیا۔ وہ غصہ بھول کے تیزی سے اس کی طرف لپکا، اس کا سر اپنی گود میں لیا اور اسے پکارنے لگا، لیکن یشما ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کالج کے ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے معائنہ کرنے کے بعد ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جس نے فرحات کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدگی سے فرحات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کی اسٹوڈنٹ حاملہ ہے اور کچھ سنگین طبی مسائل ہیں، اس کے گھر والوں کو فوری طور پر بلائیں۔ فرحات کے اصرار اور اس کی آنکھوں میں چھپے خوف کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے وہ دل دہلا دینے والی بات کہی کہ بار بار کہ اس کی جسمانی قربت اور سختی کی وجہ سے بچہ پچھلے 2 ہفتوں سے اندر ہی مر چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرحات کے وجود پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے اپنے جنون نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس سے چھین لی۔ ڈاکٹر کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ فرحات کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ اس کا وہ غرور اور وہ غصہ جو تھوڑی دیر پہلے آسمان کو چھو رہا تھا، اب مٹی میں مل چکا تھا۔ کلاس خالی کروائی جا چکی تھی، لیکن کمرے کی فضا اب بھی ان تیکھے جملوں اور یشما کی سسکیوں کی گواہی تھی جو شاید کسی نے نہیں سنی تھی۔ فرحات نے لرزتے ہاتھوں سے یشما کی بے جان سفید چہرے کو چھوا، وہی چہرہ جس پر وہ رات بھر اپنی حاکمیت جتاتا رہا تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کی انا اور ضد ایک ننھی سی جان کی دشمن بن جائے گا۔ ڈاکٹر نے اس کی خاموشی کو دیکھ کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تاکہ یشما کو ضروری طبی امداد دی جا سکے، لیکن فرحات وہیں بدبنا کھڑا رہا۔ اسے رہ رہ کر یشما کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، مجھے متلی ہو رہی ہے۔ وہ کتنی معصومیت سے اسے پکار گئی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کا محافظ وہیں موجود ہے، مگر وہ تو اس کا شکاری بن چکا تھا۔ جب یشما کو اسٹریچر پر ڈال کر کالج کے ریسٹ روم سے ایمبولینس کی طرف لے جایا جانے لگا تو فرحات کے قدم بوجھل ہو گئے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ یشما کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کے آخری سکون کو رخصت کر رہا ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر جب اس نے دیوار سے سر ٹکایا تو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار محسوس ہوئی۔ وہ شخص جو خود کو قانون اور اخلاقی علمدار سمجھتا تھا، آج اپنی ہی نظروں میں ایک مجرم بن کر کھڑا تھا۔ یشما کو ہوش آنے میں ابھی وقت تھا، لیکن فرحات کے اندر کا انسان جاگ چکا تھا، ایک ایسا جاگنا جو اسے تاحیات چین سے سونے نہیں دینے والا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں قید کر کے اس سے بچپن کا بدلہ لے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت اس سے اتنا بڑا بدلہ لے لے گی کہ اس کی گود اجڑ جائے گی۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یشما کی ان آنکھوں سے جو جب کھلیں گی تو ان میں محبت نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک قاتل کے لیے نفرت ہوگی۔ اس نے نرس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی امید باقی ہے، مگر نرس کی خاموش نظروں نے اسے بتا دیا کہ وہ بہت دیر کر چکا ہے۔ اس کا جنون ان کے درمیان موجود واحد خوبصورت رشتے کو نگل چکا تھا۔
ہسپتال کی سفید دیواریں اور فضا میں پھیلی کلوروفارم کی بو فرحات کے حواس پر بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اپنی روح پر ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ نرس نے باہر آ کر اسے بتایا کہ یشما کو ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ صدمے اور کمزوری کی حالت میں ہے۔ فرحات کے قدم بے اختیار اس کے کمرے کی طرف اٹھے، مگر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو یشما کھڑکی کے باہر ویران آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند زرد تھا، اور آنکھوں میں وہ چمک غائب تھی جو کبھی فرحات کے غصے کا جواب تیکھے پن سے دیا کرتی تھی۔ فرحات نے دھیرے سے اس کا نام پکارا، یشما، مگر اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، جیسے اس کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ فرحات اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا برف ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی، لیکن یشما نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا، جیسے اسے کسی نے دہکتے ہوئے کوئلے سے چھو لیا ہو۔ اس کی خاموشی فرحات کے لیے کسی ہزاروں گالیوں سے بڑھ کر تکلیف دہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یشما اس پر چیخے، اسے مارے، اسے اس کی وحشت اور ضد کا طعنہ دے جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، مگر وہ تو پتھر کی مورتی بن چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو یشما، میں نہیں جانتا تھا کہ میری انا اتنی بڑی قیمت مانگ لے گی۔ فرحات کی آواز بھر آئی تھی، لیکن یشما نے ایک سرد آہ بھری اور پہلی بار اپنی خالی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ ان نظروں میں نہ آنسو تھے نہ شکایت، بس ایک ایسی بے حسی تھی جو فرحات کے وجود کو چیر کر رکھ گئی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں چور ہوں، بچپن سے میری عادت ہے نا چوری کرنے کی۔ یشما کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ فرحات کو سننے کے لیے جھکنا پڑا۔ تو پھر قدرت نے میرا وہ بچہ کیوں چوری کر لیا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا؟ کیا یہ میری کوئی سزا تھی فرحات؟ اس نے استفال سے فرحات کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ اسے اپنی ہر اذیت، ہر وہ رات جب اس نے اپنی حق میں جتائی تھی، ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں پر اپنے آنسو گرنے دیے، مگر یشما کا دل جیسے موم ہونے سے انکار کر چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند دیں، جیسے وہ اس شخص کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ فرحات کو احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک بچہ نہیں کھویا، بلکہ اس نے یشما کے دل میں اپنے لیے موجود اس آخری رمق کو بھی قتل کر دیا ہے جو شاید کبھی محبت نہیں بن سکتی تھی۔ اب اسے واپس اس گھر لے کر جانا تھا جہاں کی ہر دیوار ان کی تلخ یادوں سے بھری ہوئی تھی، مگر اسے پتہ تھا کہ اب وہ پرانی یشما کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ایسی عورت تھی جس کا سب کچھ اجڑ چکا تھا، اور اسے اجاڑنے والا کوئی اور نہیں، خود فرحات تھا۔ ہسپتال سے گھر تک کا سفر خاموشی کی اس چادر میں لپٹا ہوا تھا جس کے نیچے طوفان چھپے تھے۔ فرحات نے گاڑی چلاتے ہوئے بار بار سائیڈ مرر سے پچھلی نشست پر لیٹی یشما کو دیکھا جو آنکھیں موندے ساکت پڑی تھی، جیسے اس کا روح سے تعلق منقطع ہو چکا ہو۔ جب وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر گاڑی سے نکال کر بیڈ روم تک لایا تو یشما کا وجود اسے کسی بے جان لکڑی کی طرح محسوس ہوا۔ اس نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے سر کے نیچے تکیہ درست کرنے لگا تو یشما نے نفرت سے اپنی گردن موڑ لی۔ فرحات کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ وہی شخص تھا جو کل تک اس کمرے میں اپنی آواز اور حاکمیت سے ارتعاش پیدا کرتا تھا، مگر آج وہ یشما کے سامنے ایک بھکاری بن چکا تھا جو صرف ایک نگاہ کرم کا طلب تھا۔ یشما، تھوڑی سی یخنی پی لو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بہت کمزور ہو۔ فرحات نے لرزتی آواز میں پیالہ اس کے قریب کیا، مگر یشما نے اچانک اپنا ہاتھ زور سے جھٹکا اور پیالہ فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کا رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ کمزوری؟ فرحات صاحب، آپ کو میری کمزوری کی فکر کب سے ہونے لگی؟ آپ کو تو صرف اپنی ضد اور اپنی وحشت پوری کرنی تھی نا، تو کر لی آپ نے، اب اس لاش سے کیا چاہتے ہیں؟ یشما کی آواز میں چھپی تلخی فرحات کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوئی۔ وہ چاہ کر بھی کوئی دفاع نہ کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یشما کا ایک ایک لفظ سچ کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ فرحات نے ہمت کر کے اس کے قریب بیٹھنا چاہا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر یشما نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی یا کوئی درندہ ہو۔ مجھے مت چھوئیں، آپ کے ہاتھ سے مجھے اپنے بچے کے خون کی بو آتی ہے، وہ بچہ جو آپ کی اس حیوانیت کی بھینٹ چڑھ گیا جسے آپ محبت کا نام دیتے تھے۔ فرحات کے ہاتھ وہیں رک گئے، اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندہ جلا دیا ہو۔ اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ وہیں بیڈ کے پاس فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس لڑکی کے پیروں کے پاس بیٹھا اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کا اعتراف کر رہا تھا، مگر یشما کی آنکھوں سے اب کوئی رحم نہیں باقی نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا اور دیواروں کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ فرحات کو اس کے وجود سے اٹھنے والی سرد لہریں بتا رہی تھیں کہ اب ان کے درمیان یہ بیڈ روم ایک ایسا قلعہ بن چکا ہے جس کی دیواریں پچھتاوے اور نفرت سے چنی گئی ہیں۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی
اور فرحاد وہیں زمین پر بیٹھا یشما کی سسکیوں کو سننے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے تکیے میں دبا رکھی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب اسے اس عورت کو دوبارہ جیتنا ہوگا جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ہارا تھا، مگر یہ راستہ پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن اور اذیت ناک ہونے والا تھا۔ اپنی تمام تر انا کو بالائے طاق رکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب یشما کی ہر نفرت، ہر ٹھوکر اور ہر تلخی کو خاموشی سے سہے گا، کیونکہ یہی اس کے کفارے کا پہلا قدم تھا۔ اس نے اٹھ کر یشما پر کمبل درست کیا اور اس کے ماتھے کو چھونا چاہا، مگر ہمت نہ پڑی۔ وہ بس دور کھڑا اسے دیکھتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا کبھی وہ دن آئے گا جب یہ دیواریں دوبارہ ان کی ہنسی اور حقیقی محبت سے گونجیں گی، یا پھر یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ یشما کے دل میں جو آگ لگی ہے اسے بچانے کے لیے اسے اپنی پوری زندگی وقف کرنی پڑے گی، اور وہ اس کے لیے تیار تھا، چاہے اسے اس کے بدلے میں کتنی ہی تذلیل کیوں نہ سہنی پڑے۔ مڑ کر جب اس نے کمرے کے اس کونے کو دیکھا جہاں کبھی وہ یشما پر برس رہا تھا، تو اسے اپنی ہر پرچھائی سے ڈر لگنے لگا۔ وہ فرحاد جو کل تک فاتح تھا، آج اپنی ہی نظروں میں سب سے بڑا شکست خوردہ انسان بن کر رہ گیا تھا۔ نکاح کے اس مقدس بندھن کو اس نے جس طرح رسوا کیا تھا، وہی بندھن اسے رہ رہ کر ملامت کر رہا تھا، اور یشما کی وہ خاموش دیوار اسے بار بار یہ یاد دلا رہی تھی کہ کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن کا ازالہ کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ آج کی رات فرحاد کے لیے پچھتاوے کی پہلی طویل رات تھی، جہاں نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور ضمیر کا شور اسے چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ کاش وقت ایک بار پھر پیچھے مڑ جائے اور وہ اس معصوم کلی کو مسلنے کے بجائے اسے اپنے آنچل میں چھپا لیتا، مگر وقت کی بے رحمی یہی ہے کہ وہ گزرنے کے بعد صرف ملبے کی صورت میں یادیں چھوڑ جاتا ہے جنہیں سمیٹنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ پچھتاوے کے اس سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے فرحاد نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اب یشما کے لیے وہ سکون بنے گا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوگی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے آپ کو ہی کیوں نہ مٹانا پڑے۔ یشما کی سانسوں کی ترتیب بتا رہی تھی کہ وہ شاید تھک کر سو چکی ہے، مگر فرحاد جانتا تھا کہ یہ نیند نہیں بلکہ ایک عارضی فرار ہے اس حقیقت سے جس کا سامنا اسے کل صبح دوبارہ کرنا تھا۔ وہ کمرے کی بیلکنی میں نکل آیا جہاں ٹھنڈی ہوا اس کے تپتے ہوئے وجود کو چھو رہی تھی، مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اب یشما کے لیے جینا تھا، اس کی ہر تکلیف کو اپنا بنانا تھا اور اسے دوبارہ مسکرانا سکھانا تھا، چاہے اس مسکراہٹ کی قیمت فرحاد کی اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح فرحاد کی آنکھیں نیند سے بوجھل اور سرخ تھیں۔ وہ پوری رات بالکنی میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا حساب کرتا رہا تھا۔ یشما ابھی تک گہری اور بے سدھ نیند میں تھی، شاید ادویات کے اثر سے اس کا جسم تو ساکت تھا مگر روح اب بھی کہیں کرب میں بھٹک رہی تھی۔ فرحاد نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر بھاری قدموں سے ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ اسے ڈاکٹر سے وہ سب کچھ دوبارہ سننا تھا جو کل اسے کسی بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوتے ہی فرحاد کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اپنی عینک درست کی اور فائل میز پر رکھ دی۔ پروفیسر صاحب، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یشما کی حالت تشویشناک ہے۔ وہ ذہنی طور پر جتنا ٹوٹ چکی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا جسمانی نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں موجود سختی فرحاد کے ضمیر پر کوڑے برسا رہی تھی۔ فرحاد نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ کیا واقعی اس کی سختی اس حادثے کی وجہ بنی؟ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ حمل کے ابتدائی ہفتے بہت نازک ہوتے ہیں اور مسلسل تناؤ، ذہنی دباؤ اور جسمانی مشقت یا بے رحمانہ قربت اس نازک رشتے کو ختم کر سکتی ہے۔ آپ نے اسے ایک جیتی جاگتی عورت نہیں بلکہ صرف اپنی انا کا نشانہ سمجھا۔ بچہ 2 ہفتوں سے اپنی زندگی کی جنگ ہار چکا تھا کیونکہ اسے وہ سکون نہیں ملا جو ایک ماں کے وجود کو درکار ہوتا ہے۔ فرحاد کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ اسے یاد آیا کہ ان 2 ہفتوں میں اس نے یشما کی کتنی التجاؤں کو پیروں تلے روندا تھا، وہ کیسے درد سے کراتی تھی اور وہ اسے اپنی حاکمیت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ ڈاکٹر کی ہر بات فرحاد کے لیے ایک نئی سزا تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ صرف ایک باپ نہیں ہارا بلکہ وہ ایک قاتل بن چکا ہے، اپنے ہی خون کا قاتل۔ وہ وہاں سے پاگلوں کی طرح نکلا، اسے اپنی ہی سانسوں سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں اسے یشما کی وہ معصوم چیخیں سنائی دے رہی تھی جنہیں وہ کل تک اپنی فتح سمجھتا رہا تھا۔ آج اسے پتہ چلا کہ وہ فتح نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور ذلیل ترین شکست تھی۔ یشما نے جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو کمرے کی دیواروں پر ڈھلتی دوپہر کی زرد روشنی پھیل چکی تھی، وہ زردی جو اس کی اپنی زندگی کی علامت بن گئی تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو پورے وجود میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ پیٹ کے نچلے حصے میں ہونے والے وہ مخصوص خالی پن اسے بار بار اس اذیت ناک سچائی کی یاد دلا رہا تھا جسے وہ بھولنا چاہتی تھی۔
ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور فرحاد ہاتھ میں دوا اور پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پھیلی تھکن اور آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ بھی ہسپتال سے ہو کر آ رہا ہے، مگر یشما کو اب اس کی کسی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تم اٹھ کیوں گئی؟ ڈاکٹر نے مکمل آرام کہا ہے۔ فرحاد نے نرمی سے اسے روکتے ہوئے قریب آنا چاہا، مگر یشما نے اسے اپنی سرد نظروں سے وہیں روک دیا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس اپنی نظریں دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیں، جیسے فرحاد کا وجود اس کے لیے اب ہوا کے برابر بھی وقت نہیں رکھتا تھا۔ فرحاد نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس میز پر رکھا اور ہمت جمع کر کے اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ یشما، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہارا حق ہے۔ میں نے ابھی ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری جسمانی صحت کے لیے ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ یشما کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے مڑ کر فرحاد کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں ذہنی سکون؟ پروفیسر فرحاد صاحب، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس شخص کے منہ سے یہ لفظ اچھا لگتا ہے جس نے راتوں کی نیندیں اور سکون خود اپنے ہاتھوں سے چھینا ہو؟ فرحاد کا سر ندامت سے جھک گیا۔ وہ اس کی ہر تلملاہٹ کو سہنے کا ارادہ کر کے آیا تھا، مگر یشما کی خاموشی اور پھر یہ لہجہ اسے توڑ رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ یشما کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلائے کہ اب وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے، مگر اسے یاد آیا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ اس کی غربت ہی اس بربادی کی وجہ بنی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ یشما کو وہ تنہائی دے سکے جس کی اسے ضرورت تھی، مگر باہر جاتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ یشما کے دل پر بھاری پتھروں کی طرح گر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ گھر اب ایک قبرستان بن چکا ہے، جہاں ان کی خوشیوں کا جنازہ اٹھ چکا تھا اور وہ دونوں اب صرف ایک ایسی لاشیں تھے جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ فرحاد نے کچن میں جا کر دیوار سے سر ٹکا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ٹوٹے ہوئے شیشے کو کیسے جوڑے جس کی کرچیاں اب خود اس کے پیروں کو لہو لہان کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد فرحاد ایک ٹرے میں گرم سوپ اور کچھ ہلکی غذا لیے دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے وہ خود اپنے قدموں کی چاپ سے ڈر رہا ہو۔ یشما ابھی تک اسی پوزیشن میں لیٹی تھی، اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں، مگر ان میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ فرحاد نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بہت دھیمے سے پکارا، یشما تھوڑا سا سوپ پی لو، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ یشما نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے وہ اس کی آواز سننے کی صلاحیت ہی کھو چکی ہو۔ فرحاد نے ہمت جمع کی اور ایک چمچ بھر کر اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ یشما پلیز، میری خاطر نہیں تو اپنی صحت کے لیے سے ہی ایک گھونٹ بھر لو۔ یشما نے اچانک اپنی نظریں گھمائیں اور فرحاد کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب صرف نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گہرا خوف تھا جو فرحاد کے کلیجے کو چیر گیا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف جھٹک دیا۔ آپ کی خاطر؟ جس شخص نے میری خاطر کبھی ایک لفظ نہیں سنا، جو ہمیشہ مجھے اپنی جاگیر سمجھتا رہا، وہ آج میری صحت کی دہائی دے رہا ہے۔ فرحاد کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کھانا پڑے گا یشما، میں تمہیں اس طرح مرنے نہیں دے سکتا۔ اس نے تھوڑا سا قریب ہو کر اس کے کندھے کو چھونا چاہا تو یشما بری طرح لرز اٹھی اور بیڈ کے دوسرے کونے میں کھسک گئی۔ اس کے جسم کا وہ ارتعاش بتا رہا تھا کہ فرحاد کا لمس اب اسے سکون نہیں بلکہ صرف ہولناک صدموں کی یاد دلاتا ہے۔ مجھے مت چھوئیں، مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ آپ کے اس لمس سے ڈر لگتا ہے جس نے میری زندگی اجاڑ دی۔ یشما کی آواز میں چھپی وہ چیخ فرحاد کے ضبط کے بندھن توڑ گئی۔ اس نے پیالہ واپس ٹرے میں رکھا اور سر جھکا کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کی اپنی ہی بیوی اسے ایک درندے کی طرح دیکھ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ ملازمہ چوری چھپے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پورے گھر میں ان کی اس بدقسمتی کا چرچا ہو چکا تھا۔ فرحاد کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے اندھیرے کنویں میں گرتا جا رہا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور یشما کی وہ خوف زدہ نظریں اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ کالج کے کوریڈورز میں یشما کی بے ہوش ہونے اور فرحاد کے اسے اٹھا کر لے جانے کی خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یہ زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ ایک پروفیسر اور اس کی شاگرد کے درمیان ایسا کیا رشتہ ہے کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر ہسپتال بھاگا۔ فرحاد جب اگلے کچھ دن تک ضروری کاغذات لینے کالج پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ ہر نظر صرف اسی کا تعاقب کر رہی ہے۔ اسٹاف روم میں داخل ہوتے ہی ہونے والی خاموشی اس کے لیے کسی تعزیانے سے کم نہیں تھی۔ اس نے سنا کہ کچھ اسٹوڈنٹ یشما کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، وہی یشما جو اس کے نکاح میں تھی اور جس کی حرمت کی حفاظت کرنا اس کا فرض تھا۔ فرحاد کا خون کھولنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چلا کر سب کو بتا دے کہ وہ اس کی بیوی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی سچ بتانے کا مطلب یشما کو مزید رسوا کرنا تھا، کیونکہ ان کا نکاح ابھی تک ایک راز تھا۔ وہ غصے اور کرب کی حالت میں واپس گھر پہنچا تو یشما کو اسی حال میں گمسم پایا۔
اسے لگا کہ اگر وہ مزید یہاں رہا تو لوگوں کی باتیں اور یہ ماحول اسے جیتے جی مار ڈالے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس لے جائے گا جہاں کوئی اسے تیکھی نظروں سے نہیں دیکھے گا۔ اس نے زبردستی یشما کا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ یشما نے اسے حیرت اور بیزاری سے دیکھا۔ اب کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا یہاں میرا دم گھٹنا کافی نہیں تھا؟ فرحاد نے اس کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں یشما، اس سے پہلے کہ یہ دنیا تمہارے بارے میں کوئی اور غلیظ بات کرے، میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ یشما کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ فرحاد اسے دوبارہ اپنی قید میں لے جا رہا ہے جہاں وہ اس کے جنون کا نشانہ بنے گی۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ یشما نے مزاحمت کی مگر فرحاد کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا یقین کرو یشما، میں تمہیں اذیت دینے نہیں بلکہ بچانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ گاڑی جب شہر کی حدود سے باہر نکلی تو یشما نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا کہ کیا واقعی وہ بچ جائے گی یا پھر یہ کسی نئی بربادی کا آغاز ہے۔ فارم ہاؤس کی پرسکون اور خاموش فضا یشما کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے اسے مزید کاٹ رہی تھی۔ یہاں کی تنہائی اسے اپنی بربادی کا احساس دلانے لگی تھی۔ فرحاد نے اسے بہت احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے یشما کے پاؤں کے قریب اپنا سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ وہ منظر تھا جو یشما نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مغرور اور جابر پروفیسر فرحاد کسی کے سامنے یوں گڑ گڑائے گا۔ میں مجرم ہوں یشما، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ دی۔ کاش میں اس رات اپنی انا کو مار دیتا تو آج میرا بچہ میری باہوں میں ہوتا۔ فرحاد کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے گناہوں کی معافی کا اور اعتراف کر رہا تھا اور یشما سے معافی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یشما کی نظریں ساکت تھی۔ اس نے فرحاد کے روتے ہوئے وجود کو دیکھا تو اسے اپنے اندر ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس ہوئی۔ نہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور نہ ہی اس کا دل پسیجا۔ اس کی خاموشی فرحاد کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یشما اسے مارے، اسے چیخ کر خاموش کروا دے، مگر وہ تو جیسے پتھر بن چکی تھی جو ہر جذبے سے عاری ہو چکی ہو۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ مجھے گالی دو، مجھ پر چلاؤ، مگر یہ خاموشی مجھے مار دے گی۔ فرحاد نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر یشما نے اپنا پاؤں پیچھے تک کھینچ لیا۔ اس کی نظروں میں موجود بیزاری نے فرحاد کو بتایا کہ وہ اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یشما نے دیوار کی طرف رخ کر لیا۔ اس کے لیے فرحاد کے یہ آنسو اب کوئی معنی نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ جو کھو چکی تھی وہ ان آنسوؤں سے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ فرحاد نے جب دیکھا کہ یشما اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہے تو وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کی سیاہی میں فارم ہاؤس کے لان میں ٹہلتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ یشما کے قریب ہو کر بھی اس سے کوسوں دور ہو چکا ہے اور یہ دوری شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تاریک رات کے سناٹے میں یشما کی بند آنکھوں کے پیچھے یادوں کا ایک دریچہ کھلا تو منظر بدل سا گیا۔ یہ ان کے خفیہ نکاح کی پہلی رات تھی جب فضا میں سندل اور گلاب کی مہک رچی بسی تھی اور خوف کے بجائے ایک عجیب سی سرشاری اور احساس تھا۔ فرحاد جو آج ایک پشیمان مجرم بن کر اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس رات ایک وانحانہ محبت کرنے والا وجود تھا۔ اس نے یشما کا ہاتھ اتنی نزاکت سے تھاما تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں یشما کے لیے ستائش اور ایک فاتحانہ چمک تھی۔ تم آج سے میری ہو یشما، میری روح، میرا غرور۔ فرحاد نے اس کے ماتھے پر پہلا بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور یشما کا دل اس کی قربت کے لمس سے پہلی بار زور سے دھڑکا تھا۔ اس وقت اس کے لہجے میں وہ کرخدگی نہیں تھی جو بعد میں اس کا خاصہ بن گئی تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو یشما کے تمام خدشات کو بہا لے گئی تھی۔ انہوں نے گھٹنوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھنٹوں جھانکتے ہوئے گزارے تھے، مستقبل کے خواب بنے تھے، اور فرحاد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ اس رات کی وہ قربت کسی بوجھ یا جبر کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ دو روحوں کا ایک دوسرے میں جذب ہو جانے کا نام تھا۔ جہاں یشما نے خود کو مکمل طور پر فرحاد کے حوالے کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ اس کا محافظ ہے۔ فرحاد کے ہاتھوں کی ہدت اس وقت اسے سکون دے رہی تھی اور وہ اس کے سینے پر سر رکھے دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی محبت ایک دن جنون کی ایسی شکل اختیار کر لے گی کہ وہی ہاتھ جو اسے سہلاتے تھے ایک دن اسے زخم دینے لگیں گے۔ اسے فلیش بیک کی خوبصورت اور سحر انگیز یاد نے یشما کے بند پلکوں سے ایک آنسو ٹپکا دیا جو اس کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ فرحاد مر چکا تھا اور اس کی جگہ اب ایک ایسا شخص تھا جس نے محبت کو ملکیت سمجھ کر اسے پامال کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی دھوپ یشما کے چہرے پر پڑی تو اس نے بوجھل پن سے آنکھیں کھولیں۔ فارم ہاؤس کی پرسکون فضا اسے اپنے اندر کے شور سے لڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔
فرحاد کب کا جاگ چکا تھا اور اس وقت ٹرے میں ناشتہ سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی جو اس کے اندرونی کرب کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ یشما، دیکھو میں نے تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ چائے اور سینڈوچ بنائے ہیں، فرحاد نے نہایت ہی نرمی سے کہا اور ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یشما نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اٹھ کر بیٹھنے لگی تو فرحاد نے فوراً اس کی پشت کے پیچھے تکیے درست کیے، مگر یشما نے اس کا ہاتھ کے لمس سے بچنے کے لیے خود کو جھٹک دیا۔ فرحاد نے ایک گہری سانس لی اور پلیٹ سے نوالا توڑ کر اس کے لبوں کے قریب لایا۔ پلیز یشما، تھوڑا سا کھا لو، تمہیں دوائی بھی لینی ہے۔ یشما نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس کی خاموشی فرحاد کے لیے کسی اذیت ناک سزا سے کم نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یشما اسے جھڑک دے، اس پر چیخے، مگر یہ بے حسی اسے مارے ڈال رہی تھی۔ فرحاد نے ہار نہیں مانی اور پیالے سے چائے کا گھونٹ پلانے کی کوشش کی تو یشما نے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کے سب لے جائیں یہاں سے۔ اس کی آواز میں موجود بیزاری نے فرحاد کے ہاتھ لرزا دیے۔ اس نے خاموشی سے ٹرے سائڈ پر رکھی اور یشما کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر میں تمہیں اس طرح خود کو ختم کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ یشما، مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہاری دیکھ بھال کر سکوں۔ یشما نے اس کے بالوں کو دیکھا جو پچھتاوے کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کے دل کا وہ گوشہ جو کبھی فرحاد کے لیے دھڑکتا تھا اب بنجر ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ فرحاد کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یشما کو جسمانی طور پر کھانا کھلانا تو آسان ہے، مگر اس کی روح کو تسکین دینا اب شاید اس کے بس میں نہیں رہا۔ وہ اٹکا ہوا نوالا خود اس کے حلق میں پھنس گیا اور وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے یشما کی خاموشی اس کا پیچھا کر رہی تھی جو کسی طوفان کے آنے کا پیچھے خیمہ لگ رہی تھی۔ کمرے کی حبس زدہ خاموشی یشما کا دم گھونٹ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اگر وہ کچھ دیر اور اس بستر پر لپٹی رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ اس نے ہمت جمع کی اور کانپتے ہاتھوں کا سہارا لے کر بیڈ سے اترنے کی کوشش کی، مگر پاؤں زمین پر رکھتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے فرش کی ریت کی طرح اس کے پیروں تلے سے نکل رہا ہو۔ نگاہت اس کے پور پور میں صلاحیت کر چکی تھی اور سر چکرانے لگا۔ وہ ابھی بمشکل 2 قدم ہی چلی تھی کہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دیوار کا سہارا لینا چاہا، مگر اس کے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک 2 مضبوط بازوؤں نے اسے درمیان میں ہی تھام لیا۔ فرحاد جو دروازے کے پاس ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، بجلی کسی تیزی سے لپکا اور زمین بوس ہونے سے اسے بچا لیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی تمہارے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ خود چل سکو؟ فرحاد کی آواز میں فکر اور تھوڑا سا غصہ شامل تھا۔ اس نے بغیر کچھ پوچھے یشما کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یشما نے تڑپ کر اس کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھ مارے۔ چھوڑیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، میں گر جاؤں گی مگر آپ کا سہارا نہیں لوں گی۔ اس کی آواز میں وہی پرانی نفرت اور مزاحمت تھی، مگر فرحاد نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے یشما کو مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے وجود کی خوشبو اور وہ جانی پہچانی قربت فرحاد کے دل کو لہولہان کر رہی تھی۔ اس نے اسے واپس بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک کر اس کے دونوں ہاتھ بیڈ پر جما دیے تاکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ یشما کی تیز ہوتی سانسیں ہو رہی تھیں اور فرحاد کی آنکھوں میں جھلکتا وہ پرانا جنون اب پچھتاوے کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم جتنا چاہو مجھ سے دور بھاگو یشما، مگر جب تک تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تمہیں تھامنے والا صرف فرحاد ہی ہوگا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو، فرحاد نے نہایت ہی دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ یشما نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بس بے بسی سے اسے دیکھتی رہی جبکہ فرحاد نے نہایت ہی نزاکت سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیچھے کیا اور اس پر کمبل درست کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں یشما کے چہرے پر جمی تھی جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ اب وہ اسے دوبارہ کبھی گرنے نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے اسے یشما کی نفرت کا زہر ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج فارم ہاؤس کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے یشما کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں یشما بستر پر ساکت لیٹی کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب فرحاد دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو اس نے میز پر رکھا اور پھر خاموشی سے یشما کے پیروں کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ یشما نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا مغرور پروفیسر آج تمام تر تکبر سے عاری ایک عام سا پشیمان انسان لگ رہا تھا۔ فرحاد نے دھیرے سے یشما کے پاؤں کو چھونا چاہا لیکن پھر اپنی خدا یاد آنے پر ہاتھ روک لیا اور صرف اپنا سر اس کے پاؤں کے قریب فرش پر ٹکا دیا۔ یشما، یہ بارش مجھے تمہاری سسکیوں کی یاد دلا رہی ہے، ہر بوند میرے گناہوں کا حساب مانگ رہی ہے۔
فرحاد کی آواز بارش کے شور میں دب سی رہی تھی، مگر اس میں موجود کرب صاف سنائی دے رہا تھا۔ اس نے سچے دل سے رونا شروع کر دیا اور اس کے آنسو یشما کے پاؤں کے قریب گر رہے تھے۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک معافی کی بھیک مانگ رہا تھا جو اسے خود بھی ناممکن لگ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی سے وہ خوشی چھین لی جو دوبارہ کبھی نہیں لوٹ سکتی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے مار دو، مجھے سزا دو، مگر اس طرح خاموش رہ کر میری روح کو مت جلاؤ۔ فرحاد کی گڑگڑاہٹ نے کمرے کی فضا کو بوجھل کر دیا۔ یشما نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں تھی، مگر فرحاد کی اس حالت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا، مگر فرحاد نے ہمت کر کے اسے تھام لیا۔ صرف ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا، چاہے تم مجھ سے دور چلی جاؤ، مگر مجھے اس پچھتاوے کی آگ سے نکال دو۔ یشما کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر پر جمی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وہی جنونی فرحاد ہے یا کوئی نیا انسان، مگر اس کا دل اب بھی ایک بنجر زمین کی طرح تھا جہاں معافی کا کوئی پودا اگنے کو تیار نہیں تھا۔ کمرے میں تناؤ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا بھی دوبر محسوس ہو رہا تھا۔ باہر بارش کا شور اب ایک وحشیانہ موسیقی کی طرح در و دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ فرحاد جو یشما کے پیروں میں بیٹھا اپنی ندامت کے آنسو بہا رہا تھا، اچانک ایک دیوانہ وار تڑپ کے ساتھ اٹھا اور یشما کے بالکل قریب بیڈ پر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ وہ پرانا جنون بھی جھلک رہا تھا جو یشما کو خود میں جذب کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے یشما کے چہرے کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ اس کا چہرہ یشما کے اتنے قریب تھا کہ ان کی سانسیں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی تھیں۔ یشما، مجھے خود سے دور مت کرو، میں مر جاؤں گا تمہاری اس خاموشی سے۔ میں وہی پرانا فرحاد ہوں جو تم سے جنون کی حد تک پیار کرتا ہے۔ فرحاد کی آواز میں ایک عجیب سی گھٹن اور والہانہ پن تھا۔ وہ جذباتی ہو کر اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اگلے ہی پل یشما کے اندر جیسے ایک بجلی سی کوند گئی۔ اس نے اپنی پوری جسمانی اور ذہنی قوت مجتمع کی اور فرحاد کے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اتنے زور سے پیچھے دھکا دیا کہ فرحاد کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے بیڈ سے دور جا گرا۔ یشما کی آنکھیں جو اب تک ساکت تھیں اچانک دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح چلنے لگیں۔ اس کے لب کپ کپانے لگے اور ایک ایسی چیخ نے نکلی جس نے فرحاد کی روح کے پرخچے اڑا دیے۔ دور رہے مجھ سے، آپ کو پیار کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ پیار نہیں کرتے، آپ صرف اپنی انا کو پوچھتا کرتے ہیں۔ یشما بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور وہ غصے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرحاد نے زمین پر گرے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا، مگر یشما کا اگلا جملہ اس کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، آپ ایک قاتل ہیں۔ آپ نے اس معصوم کا خون کیا ہے جو میری کوکھ میں پل رہا تھا۔ آپ کی وہ وحشت، وہ بار بار کی زبردستی، وہ میری چیخوں پر آپ کا کہا، میں سب یاد رکھتی ہوں فرحاد صاحب۔ آپ نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ آپ ایک قاتل ہیں اور ایک قاتل کے لیے میرے دل میں صرف اور صرف نفرت اور گھن ہے، معافی نہیں۔ یشما کے الفاظ فرحاد کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہوئے۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پاش پاش ہو کر فرش پر بکھر گیا ہو۔ وہ لفظ قاتل اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ اس کا سارا غرور، سارا عشق اور ساری پشیمانی اسے ایک لفظ کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ وہ بے بسی سے یشما کو دیکھتا رہا جو اس وقت اسے ایک زخمی شیرنی کی طرح لگ رہی تھی، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے یشما کے دل میں اپنے لیے محبت کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ یشما کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قاتل فرحاد کے کانوں میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ اس کے اندر کا پچھتاوا پل بھر میں ایک وحشیانہ کرب اور جنون میں بدل گیا۔ وہ جو ابھی زمین پر ڈھیر تھا ایک جھٹکے سے اٹھا اور یشما کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے دونوں بازو اتنی سختی سے دبوچے کہ یشما کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اس نے یشما کو بیڈ سے گھسیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اس کا چہرہ یشما کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ ان کی ناکیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ فرحاد کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ غصہ اور والہانہ محبت کا ایک ایسا طوفان تھا جو یشما کو بھسم کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ ہاں، میں قاتل ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نے تمہارا سکون چھینا، تمہاری نیندیں اڑائیں، مگر یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا تھا۔ فرحاد کی آواز میں ایک عجیب سی گھٹن اور دیوانگی تھی۔ اس نے یشما کے دونوں ہاتھ دیوار پر اوپر کر کے اپنی ایک ہی گرفت میں جکڑ لیے اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمایل کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے قاتل کہہ کر مجھ سے جان چھڑا لو گی؟ نہیں یشما، تم میری ہو، میری ملکیت ہو، میرا وہ جنون جس کی خاطر میں نے اپنی آخرت داؤ پر لگا دی ہے۔ وہ اسے والہانہ انداز میں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اس کے ماتھے اور رخساروں کے قریب اپنی تپتی ہوئی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کا لہجہ منت اور دھمکی کے درمیان کہیں مولک تھا، لیکن یشما نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کا جسم فرحاد کے مضبوط حصار میں ہونے کے باوجود ایک بے جان لکڑی کی طرح ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر ان میں اب کوئی خوف نہیں تھا، نہ ہی کوئی تڑپ۔ وہ ایک دم پتھر کی مورت بن چکی تھی جس پر فرحاد کے ان جذباتی جملوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فرحاد نے جب دیکھا کہ یشما کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری اور زہریلی ہو چکی ہے تو اس کا جوش
آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس نے یشما کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ بولو یشما، کچھ تو کہو، مجھے مارو، مجھ پر چلاؤ، مگر یوں پتھر مت بنو، میں تمہاری اس خاموشی سے ڈرتا ہوں۔ اس کی آواز اب کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی جو اپنی آخری بازی بھی ہار چکا ہو۔ یشما کی بے حس نظریں فرحاد کے چہرے پر جمی تھی، جیسے وہ اس کے وجود سے یاد دیکھ رہی ہو اور پار دیکھ رہی ہو۔ اسے اب فرحاد کے اس محبت بھرے جنون سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ فرحاد نے جب محسوس کیا کہ وہ ایک جیتی جاگتی عورت کو نہیں بلکہ ایک روح سے خالی جسم کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہے، تو اس نے آہستہ سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ زبردستی کی محبت یشما کے پتھر بنے دل پر اب کوئی جگہ نہیں بنا سکے گی۔ فرحاد اس وقت اپنے ہی کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور دماغ میں یشما کے وہ الفاظ کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اسی اثنا میں اس کی نظر یشما کی الماری کے ایک نچلے خانے پر پڑی جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے بے خیالی میں اسے بند کرنا چاہا، مگر وہاں ایک پرانا لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ اٹکا ہوا تھا جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ تجسس کے مارے فرحاد نے وہ ڈبہ نکالا باہر، اور جیسے ہی اسے کھولا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس ڈبے کے اندر وہی سونے کا قدیم لاکٹ رکھا ہوا تھا جس کی چوری کا الزام فرحاد نے بچپن میں یشما پر لگایا تھا، اور اسی ایک واقعے نے ان کے درمیان نفرت کی وہ بنیاد رکھی تھی جس پر فرحاد نے اپنے انتقام کی عمارت کھڑی کی تھی۔ مگر اس لاکٹ کے ساتھ ایک پرانی زرد پڑی ہوئی تحریر بھی موجود تھی جو فرحاد کی اپنی ماں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ اس تحریر میں لکھا تھا کہ یہ لاکٹ انہوں نے خود یشما کو تحفے میں دیا تھا کیونکہ وہ اسے اپنی بیٹی مانتی تھی، مگر گھر کے حالات اور غلط فہمیوں کے ڈر سے انہوں نے یشما کو یہ بات کسی کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ فرحاد کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ لاکٹ جسے وہ برسوں سے چوری کی نشانی سمجھ کر یشما کو تانے دیتا رہا تھا، وہ تو اس کی پاکیزہ محبت اور اس کی ماں کی دعا کا حصہ تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے بھری کلاس میں یشما کو چور کہہ کر پکارا تھا، کیسے اس کی عزت کو نیلام کیا تھا صرف ایک ایسی غلط فہمی کی بنیاد پر جو کبھی سچ تھی ہی نہیں۔ فرحاد کی آنکھوں سے پشمانی کے آنسو ٹپک کر اس کاغذ پر گرنے لگے۔ اسے اپنی ہر اذیت، ہر وہ تھپڑ وہ یشما کے چہرے پر جو اس نے مارا تھا، اور ہر وہ رات جب اس نے اسے اپنی جاگیر سمجھ کر پامال کیا تھا، ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، اپنا سر دیواروں سے ٹکرانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اب پتہ چلا تھا کہ یشما کبھی چور نہیں تھی، وہ تو صرف ایک خاموش قربانی تھی جو فرحاد کی نفرت کو سہتی رہی۔ اس سچائی نے فرحاد کے اندر کے جابر انسان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اب اس کے پاس نہ کوئی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی جواز۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، اس لاکٹ کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک بچے کا قاتل نہیں بلکہ اس نے ایک معصوم لڑکی کے بچپن، اس کی جوانی اور اس کے وقار کا بھی قتل کیا تھا۔ اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں اتنا گر چکا تھا کہ اسے یشما کا سامنا کرنا بھی اب دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ فرحاد کے ہاتھوں سے وہ لاکٹ چھوٹ کر فرش پہ گرا تو اس کی آواز پورے کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کا ہر وہ ستون گر گیا ہے جس پر اس نے اپنی جھوٹی انا کی عمارت کھڑی کی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے یشما کی طرف بڑھا جہاں وہ اب بھی اسی حالت اور بے حس حالت میں لیٹی کھڑکی سے باہر تک رہی تھی۔ فرحاد نے دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھا۔ وہ معصوم لڑکی جس پر اس نے بچپن سے چوری کا لیبل چسپا کر رکھا تھا، وہ تو ایک ایسی سچائی تھی جسے اس نے خود اپنی اندھی نفرت میں دفن کر دیا تھا۔ فرحاد اس کے بیڈ کے قریب پہنچا اور اس بغیر کچھ کہے اس کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ یشما، مجھے معاف کر دو، مجھے ختم کر دو، میں نے تو صرف تمہارا حال برباد نہیں کیا، میں نے تمہارا بچپن بھی چھین لیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لاکٹ اور اس کی ماں کی تحریر یشما کے سامنے رکھ دی۔ یشما نے جب وہ پرانا لاکٹ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ لہرائی۔ وہی لاکٹ جس کی خاطر فرحاد نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، آج فرحاد کے ہاتھ میں ایک اعتراف جرم بن کر موجود تھا۔ آپ کو اب پتہ چلا؟ یشما کی آواز میں ایک ایسی گہری تھکن تھی جیسے وہ صدیوں سے یہ بوجھ اٹھائے تھک چکی ہو۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، یہ آپ کا جنون تھا جس نے مجھے مجرم بنا دیا تھا۔ فرحاد نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ یشما، میں اس کا ازالہ کروں گا، میں پوری دنیا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کروں گا، میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ لیکن یشما نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ کسی خنجر سے زیادہ تیز تھی۔ ازالہ؟ فرحاد صاحب، کیا آپ میرے اس بچے کو واپس لا سکتے ہیں؟ کیا آپ میری وہ عزت نفس لوٹا سکتے ہیں جو آپ نے اس کلاس روم میں نیلام کی تھی؟ فرحاد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف سسکیاں لے سکتا تھا۔ یشما بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور فرحاد کی طرف مڑ کر نہایت ہی سپاٹ لہجے میں کہا،
میں آپ کو معاف کرتی ہوں فرحات، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ معافی کے قابل ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں اب آپ کی نفرت اور اس رشتے کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میرا اور آپ کا سفر یہیں تک تھا، آپ کا جنون جیت گیا اور میری محبت ہار گئی۔ فرحاد نے اسے روکنے کی کوشش کی، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے عشق کا واسطہ دیا، مگر یشما اب ایک ایسی چٹان بن چکی تھی جسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور فارم ہاؤس کے اس بھاری دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے کبھی وہ ایک قیدی بن کر آئی تھی، آج وہ ایک آزاد روح بن کر نکل رہی تھی۔ فرحاد وہیں دہلیز پر بیٹھا اسے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت کر بھی سب کچھ ہار دیا ہے۔ وہ پروفیسر فرحاد جو کبھی جھکتا نہیں تھا، آج اپنی ہی بنائی ہوئی نفرت کی راکھ میں اکیلا رہ گیا تھا، جبکہ یشما اپنی ادھوری زندگی اور بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹے ایک نئی شہر کی تلاش میں اندھیروں سے نکل چکی تھی۔